بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے عرض کیا ہے کہ نماز کے دوران جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو اس وقت ایک تو یہ کوشش کیا کریں کہ امام کے پیچھے پیچھے جتنے بھی آپ اعمال کرتے ہیں تو امام کے بعد ہی وہ آپ کا عمل ہو۔ اگر آپ کا عمل امام سے پہلے ہوگا پوری نماز میں ایک دفعہ بھی ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا اپنا کوئی ذاتی رائے نہیں ہے، یہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کسی کو؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ کوئی سمجھ آ رہی بات کہ یہ ہماری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے کہ یہ جو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے پیچھے چلیں، نا کم از کم نماز کے اندر تو پیچھے چل لیں، اور باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر کیا حال ہو رہا ہے۔ تو اللہ رحمت فرمائے ہم پر، سب مسلمانوں پر، اور نماز کے اندر کم از کم آپ اپنی نماز جو ہے وہ بچا لیں۔ جو نماز پڑھتے ہیں نا وہ ضائع نہ کریں۔ دوسرا ایک اور کام کیا کریں کہ جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں جہاں بھی، کوشش کیا کریں کہ وضو کر کے آئیں، اس کا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ راستے میں یا مسجد میں بیٹھ کے دوسروں کی غیبت نہ کریں کہ وہ انجے تھے یہ ہے تھے وہ ہے تھے، کیا فائدہ آپ کو؟ آپ آئیں گے تو گناہ گار ہو کے جائیں گے۔ مسجد میں آئے ہیں تو کم از کم یہ تو کوشش کر لیں، آپ زبان پہ کنٹرول کر لیں، دل پہ کنٹرول کر لیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ آپ اگر کسی بادشاہ کے سامنے جائیں تو آپ ہاتھ کانپ رہے ہوں گے، آپ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ یہ کائنات کا بادشاہ ہے، اس کا گھر ہے، اس کے سامنے حاضری ہے، تو یہاں تو کم از کم اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے، ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ ڈرنا چاہیے۔ تو یہ کوشش کیا کریں کہ نماز جب پڑھنے آتے ہیں وضو کر کے آئیں تو زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ جتنے قدم بھی چل کے آئیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی۔ ویسے بھی نیکیاں تو ملتی ہیں لیکن ان نیکیوں میں وہ وضو والی نیکی شامل نہیں ہوتی، وہ بعد میں ملے گی جب آ کے وضو کریں گے۔ اگر وہاں سے ہی کر کے آئیں گے تو وہ بھی شامل ہو جائے گی، جتنی دیر چلتے آئیں گے وہ نیکی بھی ساتھ اضافہ ہوتا جائے گا۔ جتنا زیادہ نیکیاں ہماری ہوں گی تو اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ اس کی خاص رحمت کی امید ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔